بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لیکن یہاں تو مقصد ہے کہ فخلعن علیک، اپنی جوتیاں اتاریے، یہ ادب کا ایک تقاضا ہے۔ انک بالواد المقدس طوا، بے شک آپ ایک ایسی وادی میں ہیں جو پاک کی گئی ہے جس کا نام طوا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، چن لیا ہے، اخترتک پسند کر لیا ہے برائے رسالت۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس خوب سن لیجئے، کان لگائیے۔ استمع یہ ہوتا ہے کان لگا کے غور سے سنیں، لما اس کو، یوحیٰ جو وحی کی جاتی ہے، جو مضمون وحی کیا جاتا ہے اس کو کان لگا کے سنیں۔ گویا یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو سنا جائے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کو وہ حکم معلوم ہوگا، تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس پر عمل کریں، اس لیے کہ وحی کے سننے سے ہی علم و عمل کی اصلاح ہوتی ہے، وحی کے سننے سے ہی نظریات کی، عقائد کی اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ جب آپ سنیں گے تو ان سننے کے نتیجے میں آپ کو وحی کے دلائل معلوم ہوں گے، تو اسی کے مطابق آپ اپنے نظریے کو ڈھالیں گے۔ اور عمل کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ وحی سنیں گے تو وحی کے الفاظ میں اپنی ایک تاثیر ہے، اور اس میں ترغیبات موجود ہیں، اس میں تنبیہات اور وعیدیں موجود ہیں، تو ان چیزوں کو سننے کے نتیجے میں آپ عمل پر آمادہ ہوں گے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے وحی کا سننا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ اب وحی کے مضمون کے 3 اجزاء ہیں۔ پہلا جز تو یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ دوسرا جز یہ ہے کہ نماز قائم کرو، اور تیسرا یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ 3 باتیں ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ایک امر توحید ہے، ایک امر عبادت ہے عمومی، اور ایک امر صلاۃ ہے، اور پھر اگلی آیت میں چوتھا امر ہے جو کہ آخرت اور قیامت کا ذکر ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں تو اللہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خاص اور متعین کر رہا ہے، اور یہ خصوصیت کا ایک منفرد انداز ہے، اس لیے کہ اس میں نون وقایہ کے بعد یا ضمیر متکلم اور پھر انا ضمیر منفصل، تو اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انا سوائے میرے۔ الا اصل میں غیرو کے معنی میں ہے، یہ الا استثنائیہ ہے، مگر اس کا ترجمہ مگر کی بجائے میں سوا سے کرتا ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے۔ اور وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تفصیل کریں گے کہ اس کو غیرہ کے معنی میں لینا اور پھر مگر کے معنی میں لینے میں کیا تفصیل ہے، وہ ایک باریک موضوع ہے۔ فَاعْبُدْنِی، پس میری عبادت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور قائم کیجئے نماز میری یاد کے لیے۔ یہاں اننی انا اللہ، اس میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں یہ آواز اس درخت کی طرف سے نہیں کہ درخت میں معاذ اللہ اللہ نے حلول کیا، یہ عقیدہ حلول ہے جو کہ بالکل غلط ہے، اور بعض لوگ اور بعض اشعار اور بعض غالی صوفیاء نے اس چیز کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے کہ دیکھو درخت میں سے آواز آ رہی تھی، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ روا باشد ان الحق از درختے، چرا نبود روا از نیک بختے۔ جب ان الحق کی صدا ایک درخت سے روا ہے، درخت سے روا ہے، تو ایک نیک بخت
نے اگر ان الحق کہہ دیا تو یہ بھی روا ہونا چاہیے. تو وہ منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے ان الحق کہا تھا، اور پھر اسی میں سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور طرح طرح کے فلسفے جو کہ کلامیہ اور فلسفیانہ مباحث ہیں. یہ یاد رکھیے، وحدت الوجود ہے یا وحدت الشہود ہے، اس کا اسلامی عقیدے میں عقائد سے کوئی تعلق نہیں. سب سے اہم مسئلہ جو نوٹ کرنے کا وہ یہ نکتہ ہے، یہ علم کلام کا اور فلسفیوں کا ایک مسئلہ ہے. اس میں وہ طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں کہ میرا مطلب یہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے. مطلب جو بھی ہو یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. دینی مسئلہ اور عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق ہے اور پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کائنات کا حقیقی وجود موجود ہے. اللہ نے فرمایا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کائنات کی خلقت کا ارادہ کیا تو کائنات کو پیدا کر دیا، تو کائنات پیدا ہو گئی. اب بات ختم. اب یہ کس قسم کا وجود ہے؟ وجود تو ایک اضافی بھی ہوتا ہے، وجود تو ایک خیالی بھی ہوتا ہے، وجود تو ایک ذلی بھی ہوتا ہے. جو اس کو ذلی وجود مانتے ہیں وہ وحدت الشہود والے ہیں، جو اس کو خیالی وجود مانتے ہیں وہ وحدت الوجود والے ہیں، جو اس کو اضافی وجود مانتے ہیں وہ تو سرے سے وجود ہی نہیں مانتے، وہ تو بعض معتزلہ اور فلسفیوں کی رائے ہے. وجود موجود ہے، حقیقی ہے، قرآن نے لکھا ہے، اور آیات حدیث میں یہ ہے. قرآن حدیث سے ہمیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود کا کوئی عقیدہ نہیں ملا ہے. اس سے قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کرنے کی کا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صحیح سالم طریقہ ہے کہ اس قسم کے فلسفوں میں نہ پڑھا جائے. علم عقائد کے اصول میں یہ اصول یہی ہے کہ عقیدے کے باب میں جو باتیں قرآن اور سنت اور وحی الہی میں ہم تک مروی ہیں، اور جو چیزیں جس طرح صاف ستھری مروی ہے، اس کی پوری ماہیت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کی پوری ماہیت کو سمجھنے اور اس کی گہرائیوں اور باریکیوں میں پڑھنے کی بجائے اس پر ایمان لے آؤ اور عقیدہ رکھ لو. تو یہاں یہ آواز درخت کی جانب سے سرے سے تھا ہی نہیں. یہ اللہ نے معاذ اللہ درخت میں کوئی حلول نہیں کیا تھا، اور اس قسم کے نظریات حلول کے عقیدے کو تقویت دیں گے، اور اس کے نتیجے میں تو طرح طرح کے معبودین بن جائیں گے. اور اس حلول کے عقیدے پر تو نصارہ اور یہود گمراہ ہوئے، اور یہ تو ہندوؤں کے نظریات ہیں. ہمہ اوست اور ہمہ از اوست یہ دونوں خامخواہ کے فلسفے ہیں. تو یہ کہ اننی ان اللہ میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، یہ درخت نے کلام نہیں کیا تھا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے. لِذِكْرِي، لِذِكْرِي کا معنی امام ابن جریر طبری نے المتوفیٰ 310 ہجری، جو امام المفسرین ہیں، انہوں نے یہ معنی کیا ہے، اور تفسیر کشاف نے بھی کیا ہے. کشاف لغت کا بڑا ماہر ہے کہ لِذِكْرِي کا معنی ہے لِتَذْكُرَنِي فِيهَا، تاکہ اس نماز میں تم مجھے یاد کرو. لِذِكْرِي یعنی لِتَذْكُرَنِي فِيهَا، تو نماز اس لیے قائم کرو تاکہ اللہ کی یاد آئے. عبادات کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ذکر ایک بہت بڑی شامل عبادت ہے. شامل کا مطلب یہ کہ ذکر وہ عبادت ہے جو کہ ہر عبادت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. نماز اللہ کی یاد کے لیے، زکوٰۃ اللہ کی یاد کے لیے، حج اللہ کی یاد کے لیے. کوئی بھی عبادت، کوئی بھی بندگی ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے ہے. ہمیں اللہ یاد ہے، اللہ کی بندگی یاد ہے، اللہ کے اسماء و صفات یاد ہیں، یہ ذکر ہے. تو عبادات وہ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے. یا لذکری کا یہ معنی، وہ معنی بھی صحیح ہے. لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، یعنی توحید کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے. یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ جو فاعبدنی ہے، یہ جو لا الہ ہے، اس پر پختگی پیدا کرنے کے لیے نماز جیسی عبادت بجا لو.
اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ لذکری، میری یاد کے لیے، یعنی تاکہ میں تمہیں یاد کروں. ظاہر ہے اضافت ہے، اضافت الی الفاعل بھی ہوتا ہے، اضافت الی المفعول بھی ہوتا ہے. تو لذکری میری یاد کے لیے یعنی مجھے یاد کرو، لذکری میری یاد کے لیے تاکہ میں تمہیں یاد کروں. تو یہ جب میں تمہیں یاد کروں یہ اضافت گویا الی الفاعل ہے، یعنی لذکری ایاکا، لذکری ایاکا. ایک معنی مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، یعنی اقم الصلاۃ متا ذکرت، جب تمہیں میں یاد آ جاؤں تو اس وقت تم نماز قائم کرو. لہٰذا جب بھی نماز اگر کوئی بھول جائے، جیسے حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے سو جائے یا بھول جائے نماز کو، اسے جب بھی نماز یاد آئے یا وہ جاگ اٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے. تو مطلب بوقت ذکر نماز پڑھو، اور بوقت ذکر یعنی بوقت یاد، جب یاد آئے. آپ بھول گئے ہیں تو جب یاد آئے نماز پڑھ لو، یہ ایک معنی ہے اس کا. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ قیامت کو پردے اخفا میں رکھوں. لتجزا کل نفس بما تسعی، یہ قیامت اس لیے آنے والی ہے تاکہ تمہیں بدلہ ملے، بدلہ دیا جائے ہر نفس کو، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بما تسعی، اس عمل کا جو اس نے کیا ہے. یہاں جو اکادو ہے یہ اریدو کے معنی میں ہے. علامہ ابن الانباری نے جو لغت کے بڑے امام ہیں انہوں نے ایک شعر پیش کیا ہے اکادو کے معنی کے لیے. کادت وکدت وتلک خیر ارادۃ لو عاد من لہو الصبابۃ ما مضی. اس محبوبہ نے بھی ارادہ کیا اور میں نے بھی ارادہ کیا اور یہ اچھا ارادہ ہے، کاش کہ وہ جوانی کی طاقت لوٹ آ جائے. اس کا لفظی ترجمہ شعر کا یہ ہے، لیکن اس میں کادت وکدت، کادت اس نے بھی ارادہ کیا، کادت یعنی و ارادت، وکدت و اردت وتلک خیر ارادۃ، اور یہ اچھا ارادہ ہے. تو وہاں کادت و کدت، ارادت اور اردت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کادا یہ ارادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکادو، میں ارادہ کرتا ہوں، اخفیہا، کہ میں اس قیامت کے معاملے کو پردے اخفا میں رکھوں، اس کو چھپاؤں. لتجزا میں جو لام ہے اس کا تعلق آتیتن سے ہے، ورنہ معنی پھر نہیں بنے گا. یہ قیامت جو آنے والی ہے یہ اس لیے آنے والی ہے، یہ چھپا رہا ہوں اس لیے، یہ معنی نہیں. یہ قیامت آنے والی ہے اس لیے تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو ان کے اس عمل کا جو اس نفس نے کیا ہو. تسعا، نفس کی طرف راجع. ورنہ ویسے اکادا اور یکادو کا معنی تو قریب ہے کا معنی ہے، قریب ہے. تو معنی ہوگا کہ بے شک قیامت قریب ہے. اکادو اخفیہا، قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اس قیامت کو چھپاؤں، قریب ہے کہ میں اس قیامت کو چھپاؤں. تو کس سے چھپاؤں؟ بعض اہل لغت نے یہ نقل کیا ہے کہ عربی کا یہ محاورہ ہے کہ وہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ میں اس فلاں معاملے کو چھپا رہا ہوں اور اتنا چھپا رہا ہوں کتمتہ حتی من نفسی، میں نے اس معاملے کو چھپایا یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ سے بھی چھپا لیا، زور دینے کے لیے. تو یہ قیامت کا معاملہ اتنا پوشیدہ اور مخفی ہے کہ گویا کہ میں قریب ہوں کہ میں اس کو چھپاؤں، اپنے آپ سے بھی چھپاؤں. تو یہ محاورتاً ہے، لیکن اپنے آپ سے، اللہ سے تو کوئی بات مخفی ہے نہیں. تو معنی یہ ہے کہ یعنی یہ تاکید ہے اس کے چھپانے کا. یہ معنی بھی بن سکتا ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے.
ایک تیسرا مفہوم اس کا یہ کہ یہ اخفیہا میں جو اخفا ہے باب افعال ہے. باب افعال میں کبھی جو حمزہ ہوتا ہے وہ سلب ماخذ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلب ماخذ کے لیے. کبھی عرب کہتے ہیں اشکیتہ، اشکیتہ یعنی میں نے اس کی شکایت دور کر دی. اشکیتہ میں نے شکایت دور کر دی، شکایت ہٹا دی، شکایت دور کر دی. تو اخفیہا اس کا معنی اخفا والا خفا والا پردہ ہٹا دوں. اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اس قیامت کو ظاہر کر دوں، وہ خفا دور کر دوں. تو یہاں حمزہ سے خود دور کر دوں والا معنی ہے. اس لیے کہتے ہیں اخفا کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، یعنی اس کا معنی چھپانا بھی ہے اور اس کا معنی اظہار بھی ہے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ جیسے قرآن میں ہے. تو الصحاح میں امام جوہری نے جو کہ لغت کی مستند کتاب ہے اس میں اخفیہا کا یہ معنی بھی لکھا ہے کہ ازیل عنہا خفاءہا وہو کقولہم اشکیتہ اے اذا ازلتہ عما یشکو. تو اب ایک معنی یہ ہے، اب میں 3 معنی کر رہا ہوں اس 3 مفہوم کے حساب سے تاکہ بات ذرا آسان ہو جائے. ان الساعۃ آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا قریب ہے کہ اس کو میں خود اپنے آپ سے بھی چھپا لوں. لتجزا کل نفس بما تسعی تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس عمل کا جو اس نے کیا ہے. ان الساعۃ آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد میں ارادہ کرتا ہوں اخفیہا کہ اس قیامت کے معاملے کو چھپاؤں. تیسرا معنی ان الساعۃ آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اس قیامت کو ظاہر کر دوں اور اس کا پردہ فاش کر دوں. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا پس نہ روکے آپ کو. صد یصد روکنا، منع کرنا. یہ اب وحی الہی کے بعد جب وحی کی یہ 3-4 بڑے نکات بیان کر دیے، اب اس کے بعد یہ وحی پر استقامت اور تشجیع کا مضمون جس طرح اس سورت کا عنوان ہے کہ اب اس مضمون سے عنہا اس لا الہ الا اللہ سے، عنہا اس صلاۃ سے، عنہا اس قیامت سے. یہ عنہا کی ضمیر پہ تینوں مرجع موجود ہے. الساعہ سب سے زیادہ قریب ہے. اس سے نہ روکے آپ کو، اس کی دعوت سے نہ روکے آپ کو. خطاب کن سے ہے؟ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مراد امت ہے اور ہر فرد مکلف سے ہے. ہر فرد مکلف سے خطاب. تم میں سے کسی کو بھی نہ روکے. جب یہ ایک اجمالی خطاب کبھی ایسا آ جائے جو کہ نبی کی شان کے مطابق نہ ہو، وہ اصل میں ہوتا ہے خطاب ہر فرد مکلف سے. تم میں سے کسی کو بھی نہ روکے اس قیامت سے اور اس کی فکر سے. من لا یؤمن بہا وہ شخص جو ایمان نہیں لاتا اس قیامت پر. واتبع ہواہ اور وہ اتباع کرتا ہے اپنے خواہشات کی. فتردا ورنہ تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، ورنہ تو آپ ہلاکت میں گر پڑیں گے. تردا میں فتسقطا، فتردا فتسقطا، فتردا فتہلکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور فکر آخرت یہ اہم ترین مضمون ہے. اور اس سے روکنے والا کون ہوگا؟ جس کو آخرت پر یقینی نہ ہو، جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، اور جو اس کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کو مقصود بناتا ہے. اس کا مطمع نظر آخرت نہیں ہے، مطمع نظر دنیا ہے، ہوا ہے، خواہشات ہے. تو لا یؤمن بہا اور واتبع ہوا. اس قسم کے شخص کا ٹاسک کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو آخرت اور اس کے احوال، اس کے ثواب، اس کی فکر سے روکیں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں موسیٰ.
وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام سے اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ تفسیر بحر المحیط میں موجود ہے کہ ھذا السوال لدفع الوحشۃ والرعب، تاکہ اب وہی الہی سے جو رعب پڑا ہے، جو وحشت طاری ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، کوئی آسان بات تو نہیں ہے ایسے موقع پہ، یہ تو ایک نبی کا ہی ایک مقام ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ دوم یہ کہ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دینے جا رہے ہیں، اور معجزات میں سے لاٹھی کا معجزہ ہے، تو لاٹھی کے معجزے کو دینے سے پہلے فرمایا پہلے دیکھو کہ ہاتھ میں کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں یہ خطرہ پیدا ہو کہ میں نے کوئی لاٹھی کے بجائے سانپ تو نہیں اٹھایا، تو دیکھو پہلے کہ وہ یہ سانپ نہیں، یہ لاٹھی ہے، وہی لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو رہی ہے، کوئی اور سانپ نہیں ہے جو یہاں نکل آیا۔ تو کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں موسیٰ؟ وما تلک، یہ جو تلک ہے یہاں التی کے کا معنی دے رہا ہے۔ قال ہی عصایا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں سہارا لیتا ہوں اس پر راستے میں چلتے ہوئے، وَأَحُسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي۔ دیکھیں تین باتیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ لاٹھی میری ہے، میری ملکیت ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لاٹھی میں میرا فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ اتوکل علیہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں میرے جانوروں کا بھی فائدہ ہے، مویشیوں کا بھی فائدہ ہے۔ وَأَحُسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں جاڑتا ہوں اس کے ذریعے سے پتے، ورقن، پتے عَلَىٰ غَنَمِي، اپنی بکریوں پر، بھیڑ بکریوں پر۔ اور چوتھی بات عمومی ہے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی حاجات ہیں۔ معارب کسے کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں، حمزہ رابا، عرب کہتے ہیں حاجت کو، حاجت کو۔ وما قضا احد منها لبانته ومن تہا عرب الا الى عربی، ایک شاعر کہتا ہے دنیا کی حاجات کسی نے پوری نہیں کی، اور نہیں پوری ہوتی ایک حاجت مگر وہ دوسری حاجت پر منتہی ہوتی ہے۔ ایک کام پورا ہوتا ہے تو دوسرا شروع، دوسرا پورا ہوتا ہے، یہ کروں تو وہ، یہ بن جاؤں تو وہ بن جاؤں تو وہ۔ کسی کی حاجت کار دنیا کسے تمام نہ کر، دنیا کے کام کسی نے پورے نہیں کیے ہیں۔ تو معارب اس سے ہے، معارب اخرى، عرب، حاجات، فوائد۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو طویل کیا، اور علم بلاغت میں ہے کہ جب مخاطب کے ساتھ کوئی کلام چاہتا ہے کہ طویل ہو تو محبوب کے ساتھ کلام میں طول پیدا کیا جاتا ہے، یہ بلاغت کا تقاضا ہے، لیکن اتنا بھی طول نہیں کہ جو بوریت کا باعث بنے یا جو ادب کے خلاف بن جائے، اس لیے اس کو پھر مختصر کیا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ کے ذریعے سے۔ یہ اصل میں وہ بلاغت ہے۔ باقی تفسیروں میں تو قیل و قال بہت ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ اس لیے کہا کہ پہلے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتار، اب جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، لاٹھی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہوا کہ اب کہیں یہ حکم نہ دیا جائے کہ یہ لاٹھی بھی پھینک دو، تو فوراً فوائد گنوائے کہ نہیں لاٹھی کے تو میرے بڑے فوائد ہیں، لاٹھی کا تو بڑا کام ہے۔ یہ ایک تکلف ہے بہرحال، لیکن ایک دلچسپ موضوع ہے کہ لاٹھی کے یہ فوائد ہیں، یہ میرے کام کی چیز ہے۔ اب جوتیاں تو اتار دی لیکن لاٹھی پھینکوں گا تو میرے کام کی چیز جائے گی، اور وہ اللہ نے حکم دے ہی دیا، قال القھا یا موسیٰ،
اللہ نے فرمایا پھینک دو اس لاٹھی کو اے موسیٰ۔ اور لاٹھی کے فوائد یہاں مفسرین نے نقل کی ہے کہ یہ سنت الانبیاء ہے، یہ زینت الصلحاء ہے، اور یہ صلاح علی الاعداء ہے۔ لاٹھی سے بڑے بڑے فائدے ہیں، اور معارب میں پھر بہت سارے فائدے ذکر کیے ہیں، 12-13 اس طرح کے فوائد۔ اس سے جو ہے حشرات الارض کو مارنے کا کام لیا جاتا ہے۔ کبھی کنویں میں رسی چھوٹی ہے تو لاٹھی ہاتھ میں لگا دو، یہ بھی فائدہ ہے۔ دور کی چیز کو قریب کر لو، یہ بھی فائدہ ہے۔ اور یہ کہ کوئی سترہ بنا دو اس کو، کبھی چھوٹی سی ایک ندی نہر ہے اس کو اس میں سے پار کر لو، اور یا یہ کہ کوئی دروازہ کٹکھٹاؤ، یا کبھی سردی ہو تو اوپر سے اس کے لاٹھی کے چادر لگا کے جو ہے ایک اوپر سے ایک سایہ سا بنا دو، اس طرح کی مختلف فوائد۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اللہ نے پھینک دو اس لاٹھی کو اے موسیٰ، لاٹھی کو پھینک دو۔ یہ اللہ نے اب لاٹھی کا ایک اور فائدہ ظاہر کر دیا کہ اتنے سارے فائدے تو ہیں نا، معارب اخرى، یہ تو ظاہری فائدے ہیں۔ اسی لاٹھی سے اب ایک روحانی اور ایک بہت بڑا فائدہ ہے، وہ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر سے روحانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نکلے تھے کہ وہاں کوئی ہادی ملے گا، یعنی کوئی راستہ دکھانے والا، وہیں ہادی میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی وہ نبوت کی عظیم نعمت ملی۔ اور لاٹھی کا وہ ایک ظاہری فائدہ جو انہوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے سام بنا کر معجزہ کی وہ نعمت عطا کر دی۔ یہ کہنا درست نہیں ہے جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی پھینک دو، یعنی یقین نہیں تھا تو اب لاٹھی پھینک دو، تو پھینکا تو اب مخلوق میں سے خوف پیدا ہوا تو اب اس کو پکڑ لو تو اب یقین پیدا ہو گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اب جلیل القدر نبی ہے، نبوت مل گئی، اب نبوت کے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انبیاء علیہ السلام کا یقین اور عقیدہ توحید پر پختگی روز اول سے نبیوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید ایک بصیرت اور مزید ایک مشاہدہ اور مزید اطمینان قلبی وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی جیسے مقام اور درجہ حاصل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو پھینک دیا اس لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، تو اچانک وہ ایک سانپ بنا، تسعیٰ کے دوڑ رہا تھا۔ ایک ہے حیہ سانپ، یہ عام ہے، چھوٹا بڑا ہر طرح کا سانپ۔ ایک ہے ثعبان، قرآن میں دوسری جگہ ثعبان ہے، بڑا سانپ اژدہا۔ اور ایک ہے جان، جان کے لیے کأنہا جان، گویا کہ وہ جان کہتے ہیں باریک سانپ کو۔ تو یہ بڑا سانپ تھا، ثعبان تھا، حیہ اور ثعبان، اس میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اور جان چلنے میں ایسا تھا گویا کہ کأنہا جان، گویا کہ وہ باریک سانپ تھا۔ تو اس لیے یہ تینوں الفاظ ہیں۔ قال خذها، اللہ نے فرمایا پکڑ لو اس کو، ولا تخف، اور مت ڈرو۔ تو خوف طبعی طور پر ڈر جانا، خوف یہ کسی کے کمال کے منافی نہیں ہے، اور یہ خوف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی سحر اور جادو نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ جیسے کہ مصر کے جادوگر اپنی لاٹھیوں سے نہیں ڈرے، اپنے سانپوں سے نہیں ڈرے۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم انہیں لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پہ، سیرت حالت۔ اللہ نے سنعیدها میں نسبت اپنی طرف کر دی کہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ انما الآیات عند اللہ، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، یہ دوسرا معجزہ عطا فرمائیں، اور ملا دیجئے اپنے ہاتھ کو
الا جناحک اپنے گریبان کے ساتھ، جناح بازو اور پہلو کے ساتھ. مگر سورہ نمل آیت 12 میں اور سورہ قصص آیت 32 میں ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اسلک یدک فی جیبک، وہاں فی جیبک کا لفظ. جناح اصل میں اسی بازو کو کہتے ہیں، یعنی یہ بازو جو کہ مرفق سے لے کر، کوہنیوں سے لے کر کندھے تک کا جو یہ فاصلہ ہے. تخرج بیضاء، تو نکلے گا یہ ہاتھ، بیضاء سفید، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی مرض اور برس کے. آیتن اخری، یہ ایک اور نشانی ہے، ایک اور معجزہ ہے، دوسرا معجزہ ہے. یہ دونوں معجزات لو. اس میں کیا ہے؟ اس اشارہ انقلاب کی طرف ہے، انقلاب کی طرف. یعنی جس طرح لاٹھی سے سانپ بنا اور ہاتھ میں انقلاب پیدا ہوا، روشنی آئی، تو مردہ سے زندہ بن جانا اور ایک روشنی کا پیدا ہو جانا، اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ہی کی دعوت سے ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک تبدیلی آئے گی. یہ انقلابی معجزات. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے، اپنی نشانیوں میں سے الکبریٰ جو بڑی ہے. آیات بحیثیت ایک جماعت کے، گویا ایک جماعت نشانیوں کی، وہ جماعت کا لفظ جو ایک واحد ہے اس کی نسبت سے الکبریٰ بھی واحد ہے. اور یہی معارب اخریٰ کے اندر بھی ہے، تفسیر ماوردی میں لکھا ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اس سے مراد وہ 9 آیات ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور خاص کر پھر ہلاکت فرعون کی نشانی وہ میں دکھانا چاہتا ہوں. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے. فرعون کو خاص کر دیا اس لیے کہ پوری قوم کا امیر تھا، سردار تھا. بڑے ٹھیک ہوتے ہیں تو چھوٹے ٹھیک ہوتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. تو یہاں الی فرعون کا لفظ بھی بڑا مقصودی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر وہیں سے جیسے یہ معجزات ملے اور سیدھے گئے فرعون کے پاس. اور بعض کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ یعنی لما امرہ اللہ بالذہاب ترک امرأتہ فی المخازی، اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے اور جانے کا حکم دیا تو اپنی بیوی کو حالت حمل میں چھوڑ دیا اور چلے گئے. ایسی کوئی بات قرآن میں موجود نہیں ہے. ظاہر ہے قرآن تو کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ پھر آپ کو پھر موسیٰ علیہ السلام لوٹے ہوں گے اور کوئی انتظام کیا ہوگا اور پھر وہ جو بھی بات ہے وہ قرآن نے پھر ذکر نہیں کیا. اور خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام ہوا ہی نہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.